خود علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پیش کر رہا ہوں اس بات پر، وہ تصوف کا استشہاد قرآن سے لے رہے ہیں۔ التصوف والصوفیہ، علامہ ابن تیمیہ تصوف کا ثبوت، تصوف کی شہادت اور احوال صوفیہ کی شہادت قرآن سے لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کرنی تھی، مگر میں نے اب از خود اپنے طور پہ کوٹ کرنے کی بجائے پسند کیا کہ میں انہیں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے کوٹ کروں، کہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب التصوف والصوفیہ اس کے صفحہ 12 پر 11 پر جمہور علماء کا قول تصوف کی تائید میں، صوفیاء کے مشرب و مذہب کی تائید میں استشہاد لاتے ہوئے قرآن مجید کے دلائل دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں صحابہ کرام کے احوال کوٹ کرتے ہیں، صوفیاء کے احوال کی تائید میں اور تصوف کی تائید میں، اور وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، سبحان اللہ، کیا تصوف کے مضمون دیے ہیں، احوال صحابہ، اور میں کو استشہاد دے رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ سے۔ ان کی کتاب مجموع الفتاوی اٹھا کے دیکھی، وہ بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ قرآن مجید نے احوال صحابہ کے باب میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 چیزیں تصوف اور صوفیاء کے احوال میں بنیاد اور اساس کے طور پر انہوں نے قرآن سے بیان کی۔ انہوں نے کہا پہلی بات وجل القلوب، دموع العین اور اقشعار الجلود۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی شان اور حال یہ ہے، اور جب قرآن بات کرتا ہے اس وقت مومنوں کی تو وہ صحابہ کے احوال تھے کہ جب اللہ کا ذکر انہیں کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کے دل دہل جاتے، لرز جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان فرحت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ پر ان کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت، یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی یہ سورہ انفال کی ہے۔ دوسری، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ کا یہ قرآن جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، جب اللہ کے بندوں پر تلاوت کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں پر یہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ورود ہوتا ہے اللہ والوں کے دلوں پر اور صحابہ کے دلوں پر، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرز جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی جلدیں ذکر الہی کے تصور سے نرم اور ملائم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی خشیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، اور ان کے دل لرز کر اللہ کی یاد کی طرف راغب اور مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری قلبی اور باطنی کیفیات ہیں، اور ذکر الہی کی وہ واردات ہیں جو ان کے دلوں پر ہوتی ہیں، ان کے قلب و روح پہ ہوتی ہے، ان کے جلد پر ہوتی ہے، ظاہر پر اور باطن پر ہوتی ہے۔ یہ سورہ زمر میں۔ آگے چلیے، تیسری دلیل لائے ہیں، اور پھر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، آیت سورہ مریم کی، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کہ جب ان پر اللہ کی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو رو پڑتے ہیں، ان کی چیخ نکل جاتی ہے، بکا نکل جاتی ہے، اور روتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں حالت سجدہ میں۔ بولیے کیا یہ عام مومنون کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ حالت گریہ میں داڑ مار کے گر پڑتے اور زاروں کا تار رو پڑتے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت قرآن مجید کی بیان کی سورہ المائدہ کی،
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے انہیں حق کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ جاتی ہیں، جھڑیاں بہہ جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ آیات ہیں، ارے ایمان سب کو ملا، اعمال صالحہ سب کو ملے، تقویٰ سب کو ملا، مگر ان اہل ایمان صالحین متقین میں سے جو لوگ مرتبہ احسان پر فائز ہوئے، ان کے دلوں پر اللہ کے ذکر کی کیفیات وارد ہوئی، اللہ کے تعلق اور یاد کی کیفیات اور واردات ہوئی، ان واردات سے ان کے من بدل گئے، ان کے قلب کے احوال بدل گئے، ان کے باطن کی کیفیات بدل گئیں۔ ارے اسی باطن کی کیفیت کا بدلنا یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ قلب و باطن کے حال کا بدل جانا یہی کیفیت، یہی تصوف ہے، یہی مرتبہ احسان ہے، کأنک تراہ۔ اور پھر قرآن مجید